پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے۔ ہاں چلو حسرت زدوں سنتے ہیں وہ دن آج ہے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے۔ لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے۔ پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ بارگاہ رسالت میں حسب معمول سب سے پہلے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب کائنات نے ہمیں نبی آخر الزمان خاتم المرسلین رحمۃ للعالمین جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پہ پیدا فرمایا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بڑے اعزاز بخشے، بڑی شانیں عطا فرمائی، بڑی کرامتیں اور بڑی عزتیں عطا فرمائی۔ حضور جب دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تھے تب بھی آپ کی شان بیان کی جاتی رہی، حضور جب دنیا میں تشریف لائے تب بھی آپ کی شان بیان کی گئی، اور جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے اس کے بعد بھی آپ کے ذکر کا بول بالا ہے۔ اور جب کل حشر بپا ہوگا، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، اس وقت اللہ اپنے محبوب کو شفاعت کبریٰ کا تاج عطا فرمائے گا، اور پوری دنیا کے ہر انسان چاہے انبیاء ہو، اولیاء ہو، کتب ہو، ابدال ہو، اوتاد ہو، سارے حضور پاک کا مرتبہ دیکھ کر کے رش اور اش کرتے نظر آئیں گے، اور اللہ اپنے محبوب کی شان بڑھانے کے لیے میدان محشر کو قائم فرمائے گا۔ استاذ زمن برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خاں بریلوی فرماتے ہیں، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ محشر میں حضور کی شان دکھائی جائے گی، نہیں تو اللہ کو تو سب معلوم ہے کہ کون گنہگار ہے، کون نیکوکار ہے، کون بدکار ہے، کون نیکوکار ہے، رب سب جانتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو نیکوکاروں کو جنت میں ڈال دے اور بدکاروں کو جہنم میں ڈال دے، اس کی مرضی کے مطابق جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے محشر قائم کیا اور سب کو وہاں جمع فرمانے کا ارادہ فرمایا، اور سب کے سامنے سب کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، اور پھر جب بڑے بڑے گنہگار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور سب کے عیب کھول دیے جائیں گے، سب کی برائیاں ظاہر ہو جائے گی، ایسے ماحول کے لیے میرے نبی نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے۔ وہاں ایسا ماحول پیدا کر دیا جائے گا، ایسا ماحول ہو جائے گا کہ بڑے بڑے لوگ جب اپنے گناہوں کے اندر دب جائیں گے اور اپنے گناہوں کے مارے پکڑے جائیں گے، تو اس وقت ہر ایک ڈر رہا ہوگا، ہر ایک خوف زدہ ہوگا کہ کاش میری بخشش ہو جائے، کاش میرے اعمال کا حساب و کتاب نہ لیا جائے۔ لیکن محشر کے ماحول میں اللہ اپنے محبوب کی شان محبوبیت دکھائے گا، اور بڑے بڑے گناہ گاروں کی شفاعت کا تاج اللہ اپنے محبوب کو عطا فرمائے گا، اور حضور بڑے بڑے گناہ گاروں کی شفاعت کر کے انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے شفاعت کو میری دلہن بنا دیا، اللہ نے شفاعت کو میری دلہن بنا دیا۔ اور شاعر کہتا ہے کہ گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ السلام ہوگا۔ حضور کو دولہا بنایا جائے گا، شفاعت دلہن بنے گی، اور حضور شفاعت کرا کے
جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل فرما دے گی۔ کئی حدیثیں ہیں شفاعت کی، چند ایک حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں اے میرے گنہگاروں، اے میرے غلاموں، کل بروز قیامت تم جہنم میں اس طرح گر رہے ہوں گے جس طرح شمع کے اندر پروانے گرتے ہیں۔ تم جہنم کے اندر اس طرح گر رہے ہوں گے جس طرح چھوٹے چھوٹے جانور شمع کے اندر موم بتی میں، لائٹ میں گرا کرتے ہیں۔ میں تمہیں تمہارے کمر بند سے پکڑ کر کے جہنم سے باہر کھینچ لوں گا۔ حضور فرماتے ہیں میں تمہیں جہنم سے تمہارے کمر بند سے پکڑ کر کے تمہیں باہر کھینچ لوں گا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کی تشریح فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آستین رحمت عالم الٹیں، کمر پاک سے دامن باندھے اور گرنے والوں کو چہے دوزخ سے صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب گنہگار جہنم میں گر رہے ہوں گے تو حضور ان کی کمر بند سے پکڑ کر کے انہیں جہنم سے الگ کر دیں گے اور کہیں گے اے میرے گنہگاروں، اے میرے غلاموں، آؤ میرے دامن رحمت میں چھپ جاؤ، میرے دامن رحمت میں چھپ جاؤ۔ حضور کی بارگاہ میں شفاعت کی بھیک لیے امت آئے گی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کل بروز قیامت لوگ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ آدم علیہ السلام سے کہیں گے شفاعت کیجیے۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے یہ میرے اختیار میں نہیں۔ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی منع کر دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی منع کر دیں گے۔ حدیث ہم نے بار بار سنی ہے، لیکن اس کی حکمت بیان کرتا ہوں آج میں کہ آخر کیوں انبیاء کے پاس پہلے گھمایا جائے گا امت کو، کیوں نبیوں کے پاس پھرایا جائے گا، اور کیوں آخر میں حضور کے پاس میں لوگ آئیں گے۔ اگر ڈائریکٹ لوگوں کو حضور کی بارگاہ میں بھیج دیا جائے اور حضور شفاعت کر دیں تو کیا حرج ہے، لیکن علماء نے یہاں نفیس نقطہ بیان فرمایا ہے کہ اگر براہ راست پہلی ہی منزل میں جب لوگ حضور کے پاس شفاعت کے لیے پہنچ جائیں اور حضور شفاعت کر دیں تو ہو سکتا ہے شفاعت کے بعد کوئی کہہ دے کہ شفاعت تو آدم بھی کر سکتے تھے، شفاعت تو نوح بھی کر سکتے تھے، شفاعت تو ابراہیم بھی کر سکتے تھے، شفاعت تو عیسیٰ بھی کر سکتے تھے، کون سی بڑی بات ہو گئی اگر حضور نے شفاعت کر دی۔ لیکن انبیاء کے پاس پہلے گھمایا جائے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کسی نبی کو جو مقام نہ دیا گیا وہ مقام محمد مصطفیٰ کو عطا کیا گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق فری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ یہ امت جو پھرائی گئی ہے یہ آپ کی شان بیان کرنے کے لیے ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 2 اختیار دیے۔ گناہگاروں یہ حدیث پاک پڑھ کے سن کے جھوم جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے 2 اختیار دیے۔ اے محبوب، یا تو اپنی امت کی آدھی بخشش لے لو، اپنی آدھی امت کی بخشش لے لو کہ بغیر حساب و کتاب کے آدھی امت کو میں بخش دوں گا، نہ دعا ہوگی نہ شفاعت ہوگی، بس آپ نے کہہ دیا آدھی امت کی بخشش تو آدھی امت کی ایسے ہی بخشش ہو جائے گی۔ یا یہ اختیار لے لو، یا اے محبوب یا آپ شفاعت کبریٰ کا تاج لے لو، یا شفاعت کا تاج لے لو، یا آدھی امت کی بخشش لے لو، یا شفاعت کا تاج لے لو۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں نے آدھی امت کی بخشش نہیں لی بلکہ شفاعت کا تاج لے لیا، اس لیے کہ مجھے آدھی امت کی بخشش منظور نہیں ہے، میں تو چاہتا ہوں میرا رب میری ساری امت کی بخشش کر دے۔ اور حضور محشر میں اپنی شفاعت دکھائیں گے، شفاعت دکھائیں گے، شفاعت کبریٰ کی شان دکھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا حضور کو، حضور سجدہ کریں گے رب کی بارگاہ میں اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں ایسی حمد بیان کریں گے جو آج تک کوئی نہ کر سکا، اللہ کی ایسی تعریف کریں گے جو آج تک کوئی کر نہ سکا۔ جب روئیں گے گڑ گڑائیں گے حضور تو اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، محبوب سر اٹھائیے، سل تعطی، آپ شفاعت کیجیے، آپ سوال کیجیے، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اشفع تشفع، کہ تم مجھ سے شفاعت کا سوال کرو، اے محبوب آپ شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی، آپ دعا کیجیے، آپ کی دعا بھی قبول کی جائے گی۔ آپ سر اٹھائیے، اللہ آپ کو جو آپ کی مرضی ہے وہ عطا کرنے کے لیے راضی ہے، آپ جو مانگیں گے آج آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔
پھر اللہ کے محبوب کیا کہیں گے؟ یا رب امتی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ حضور امتی امتی کی صدائیں بلند کریں گے۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ، کتنے مقدر والے ہیں ہم لوگ کہ حضور ہماری شفاعت کریں گے، حضور ہماری شفاعت کریں گے۔ اور ایک حدیث پاک اور، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے حجرہ میں بیٹھے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، یا رب امتی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اور رو رہے ہیں حضور۔ اللہ جبرائیل کو حکم دیتا ہے، جبرائیل جاؤ میرے محبوب سے کہو کہ کیوں رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں۔ جبرائیل آئے، آ کر کے پوچھا، یا رسول اللہ خادم حاضر ہے، اللہ پوچھتا ہے محبوب کیوں رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں۔ جبرائیل سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جبرائیل میری امت کی فکر مجھے کھائے جا رہی ہے، میری امت کی بخشش چاہتا ہوں۔ تو جبرائیل واپس بارگاہ رب العلا میں گئے اور عرض کیا، ہے مالک و مولا تیرا حبیب کہتا ہے کہ امت کی بخشش چاہیے، امت کی بخشش چاہیے۔ اللہ نے فرمایا، جاؤ جا کر کے میرے حبیب سے کہہ دو، آپ کی امت کے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کروں گا، اور ہر 1000 کے ساتھ 1000، ہر 1000 کے ساتھ اور 70,000 کو جہنم سے آزاد کر کے بغیر حساب کے جنت میں داخل کروں گا۔ ہر 1000، 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000۔ جبرائیل آئے، حضور کی رحمت للعالمین ہی دیکھیں۔ جبرائیل نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ آپ کے 70,000 لوگ، آپ کے 70,000 امتی بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور ہر 1000 کے ساتھ میں 70,000 لوگ اور جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے۔ تو میرے محبوب کہتے ہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ چاہیے، اس سے بھی زیادہ چاہیے۔ میں قرباں شان رحیمی اور کریم کہ حضور ہم گنہگاروں کے پاس تو آپ کی عطا کے سوا، آپ کی نسبت کے سوا ہے ہی کیا؟ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، اعمال تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ اور کسی شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کہا، اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا ہے میرے نبی کے در کا گدا، اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا ہے میرے نبی کے در کا گدا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جبرائیل پھر آئے اللہ کی بارگاہ میں، مولا تیرا حبیب زیادہ چاہتا ہے، 70,000 اور ہر 70,000 کے ساتھ 1000 محبوب چاہتا ہے کہ اور بخشش ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے، جاؤ میرے حبیب سے کہہ دو کہ جتنے 70,000 لوگوں کی بخشش ہوگی، ان میں کہ ہر 1000 نہیں بلکہ ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ 70,000 گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کر کے بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ حضور مانگیں، اللہ عطا کرے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے، رب ہے معطی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہیں، رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے مزدہ رضا کا سناتے یہ ہیں۔ حضور بخشش فرمائیں گے، ہم گنہگاروں کی معاف کروائیں گے اللہ سے، اور اس محشر میں جب گنہگاروں کو حضور دیکھیں گے تو حضور فرمائیں گے، آؤ اے گنہگاروں میرے دامن میں آ کر کے چھپ جاؤ، میرے دامن میں آ کر چھپ جاؤ۔ اب کوئی عقل کا مارا سوال کرے گا کہ ایک اکیلے حضور کتنا بڑا دامن ہوگا، کتنا بڑا دامن ہوگا، کتنے لوگوں کو چھپا لیں گے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ حضور کی شفاعت بے مثال، اسی لیے تو کہتے ہیں دامن محبوب سے وابستہ ہو جاؤ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ شفاعت حضور کے غلاموں کے لیے ہے، حضور کے دغا بازوں کے لیے نہیں ہے۔
گنہگار کتنے ہی ہیں تو حضور کے، بدکار کتنے ہی ہیں، غلام تو حضور کے ہیں۔ اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی زبان میں یا رسول اللہ کر کے تمہارے گناہ، مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، اور یا رسول اللہ ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ حضور فرمائیں گے غلاموں میرے دامن میں آ کر کے چھپ جاؤ۔ اور محشر کا ایک نقشہ اور بھی بیان کیا، بلکہ شفاعت کا موضوع تو ایسا ہے کہ بڑی لمبا وقت چاہیے اس کے لیے۔ ایک حدیث بیان کرتا ہوں شفاعت مصطفیٰ کی۔ ایک گنہگار ہوگا، اس کا حساب ہوگا، جہنم واجب ہو چکا ہوگا، اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کو جہنم میں ڈال دو۔ گنہگار بدکار بھاگ کر کے آئے گا، حضور کے دامن میں چھپ جائے گا، حضور کے دامن میں چھپ جائے گا۔ اللہ فرشتوں سے فرمائے گا، اللہ کو تو سب معلوم ہے، لیکن رب فرشتوں سے فرمائے گا میرے محبوب، اے میرے فرشتوں جاؤ، جا کر کے مجرم کو تلاش کر کے لاؤ اور جہنم میں ڈالو۔ فرشتے تلاش کریں گے، فرشتوں کو معلوم ہوگا کہ مجرم حضور کے دامن میں چھپا ہے، حضور کے دامن میں چھپا ہے، لیکن فرشتوں میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ حضور کے دامن سے مجرم کو چھین لیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ یا رسول اللہ جو آپ کے دامن میں چھپ جائے وہ کس کو ملے گا؟ فرشتوں میں ہمت نہیں ہوگی، اور پھر وہ مجرم حضور کو لے کر بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ سے عرض کریں گے، مولا میرا امتی ہے، اگرچہ تیرا فرمان ہے اس کو جہنم میں ڈال دو، لیکن مولا سفارش قبول فرما۔ اللہ قبول فرمائے گا، اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور پل صراط، ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ محشر میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ حضور نے فرمایا یا تو میں لواء الحمد کے نیچے ہوں گا، یا حوض کوثر کے اوپر ٹھنڈے ٹھنڈے جام بھر بھر کے پلا رہا ہوں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ۔ کہا یا رسول اللہ اگر وہاں بھی نہ پاؤں، آپ کو وہاں بھی نہ پاؤں تو کہاں تلاش کروں؟ تو فرماتے ہیں آقا کہ مجھے پل صراط کے قریب پاؤ گے، میری امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی اور میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں گا اللہم سلم امتی، اللہم سلم امتی، یا رب سلم امتی، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ حضور دعا کر رہے ہیں، اعلیٰ فرماتے سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ امت کو ڈھارس بنائے گئے، سلم سلم سے۔ حضور دعا کر رہے ہیں اللہ سلم امتی، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، امتی وہ ڈھارس بن جائے گی، فکر نہیں ہوگی کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، گھپ اندھیری ہے اور ڈھلان کی طرح ایک دم رکھی ہوئی ہے جہنم کے اوپر۔ سب کچھ امتی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ خطرناک راہ ہے، راہ پرخار ہے، کیا ہونا ہے، پاؤں افغار ہے، کیا ہونا ہے۔ جب حضور رب سلم امتی کی صدا بلند کر رہے ہیں تو امتیوں کو کوئی فکر نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت کی زبانی امتی کہیں گے کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ اور یہاں تک اعلیٰ حضرت نے لکھا، اعلیٰ حضرت نے یہاں تک لکھا کہ امتی جب دیکھیں گے نا کہ حضور سلم سلم کی صدا بلند کر رہے ہیں تو امتیوں میں جوش پیدا ہو جائے گا اور امتی جھومنے لگیں گے، وجد کرنے لگیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، لیکن حضور کی دعا پر امتیوں کو اتنا بھروسہ ہوگا کہ اس پل صراط کے اوپر پاؤں جما جما کر کے پل صراط سے پار ہو کر کے گزریں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پائے کوبا، پائے کوبا کا مطلب ہوتا ہے پیر جما جما کر، پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر اور رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے۔ جب حضور رب سلم امتی کی صدا بلند کریں گے تو گنہگار پل صراط پر پاؤں جما جما کر کے پل سے پار ہو جائیں گے، اور وہاں محشر میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ
و صاحبتہ و بنی، دوست دوست سے بھاگ رہا ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، ایسے میں حضور فرمائیں گے انا لہا، اے امتیوں میں تمہارے لیے ہوں، میں تمہاری شفاعت کرنے کے لیے ہوں۔ اور حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، بلکہ حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ سبی رسول نے کہا اذهبوا الی غیری، انا لہا کا یہ مژدہ سنانے آئے ہیں۔ اور اس برادر اعلیٰ حضرت استاذ زمن مولانا حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں کہ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ جب کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا اس وقت حضور کام آئیں گے۔ اس لیے غلام و ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، حضور کے بن کے رہیں، غلامی رسول سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیں کہ اس در کو چھوڑ کر کے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، تو جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اس گلی کے گدا بن کر کے رہو کہ جہاں تاجدار بھی مانگتے ہیں، جہاں سر جھکاتے ہیں، جبرائیل جیسے فرشتے جہاں ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں، سید الملائکہ جہاں فرشتوں کو روزانہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی یہ زلف و رخ 8 پہر کی ہے، اور جو فرشتہ ایک بار آئے دوبارہ نہ آئے گا، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے۔ حضور کو اللہ نے شفاعت کبریٰ کا تاج عطا فرمایا، اور یہ شفاعت کس کو عطا کی گئی؟ حضور کو عطا کی گئی۔ کس کے لیے عطا کی گئی؟ ہم جیسے گنہگار امتیوں کے لیے عطا کی گئی۔ ہم نے اس حضور کا میلاد منایا جو پیدا ہوئے تو امت کو یاد کر رہے ہیں، جو جب رات کو معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں گئے تو وہاں بھی امت کو یاد کر رہے ہیں، اور جب قبر مبارک میں آپ کے لاشہ مبارک کو رکھا گیا تو وہاں بھی رب سلم امتی، رب حبل امتی کی صدا بلند کر رہے ہیں۔ اس محبوب کی یاد منائیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اور مارہرہ کے شہزادے فرماتے ہیں کسی کی جے وجے ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ حضور کے دامن اطہر سے وابستہ رہو، جو آقا تمہیں قبر میں نہ بھولیں، جو آقا تمہیں معراج کی رات نہ بھولیں، جو حضور تمہیں پیدا ہوتے ہی یاد کریں، وہ حشر میں تمہیں کیسے بھولیں گے؟ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے؟ عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں۔ اللہ حضور کی شفاعت سے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، ورنہ ہمارے اعمال تو اس لائق نہیں ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ سے بخشے جائیں۔ ایک ہی ہمارے لیے واسطہ ہے، ایک ہی وسیلہ ہے، ایک ہی ذریعہ ہے، وہ حضور کا دامن رحمت ہے، وہ حضور کا دامن عفو و کرم ہے، اور اس دامن سے جو وابستہ ہو گیا انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہے اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہے۔ اللہ رب کریم ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے، حضور کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔